آج کے پروگرام میں پاکستان اور انڈیا دونوں کی پولیٹکس ڈسکشن ہوگی ہماری، اور خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اور وہ اس وقت کس سٹیج پہ ہے۔ آج کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا راولپنڈی میں، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس کی صدارت کی، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا۔ تو یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ جو کشیدگی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب ایران گئے ہوئے ہیں خصوصی پیغام لے کے وزیر اعظم صاحب کا، جبکہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، لیکن اس پاک بھارت کشیدگی میں نریندر مودی نے بھی کچھ فائدے اٹھائے، بی جے پی نے خاص طور پہ، اور بہت سارے اہم جو چیزیں تھیں وہ اس کے پیچھے چھپ گئیں، اور اس دوران مودی جی نے کافی فائدے اٹھانے کی کوشش کی۔ اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی اہم سٹوریز تھیں کرپشن سے متعلق، اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے متعلق، نواز شریف صاحب، جعلی بینک اکاؤنٹس، وہ ساری چیزیں بھی چھپی رہیں۔ آج ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ بھٹی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا یہ چیز لے کے، پھر آپ کہیں گے کہ آپ ممی ڈیڈی گروپ ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہت دیسی اور سادہ بندہ ظاہر کریں گے، لیکن کیا کریں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر ہے اور اس میں یہ بتایا، اہم نکات جو ہیں، کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے ثابت کیا کہ وہ بی جے پی حکومت کی پروپیگنڈا مشین ہے۔ جب ہم نے پلوامہ حملے پر بھارتی میڈیا کی رپورٹنگ کا جائزہ لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بہت سی رپورٹیں جانبدار، غیر مصدقہ اور اشتعال انگیز تھیں۔ حکومتی پروپیگنڈے کو بڑھاوا دینے والے کردار بھارتی میڈیا نے ادا کیا، جس کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ بہت سارے ٹی وی نیوز رومز ملٹری کمانڈ سینٹرز کا منظر پیش کرنے لگے، جہاں اینکرز بیٹھ کر عسکری ٹیکنالوجی اور حکمت عملی پر گفتگو اور اندازے لگا رہے تھے۔ چند اینکرز نے تو جنگی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بھارتی میڈیا کی مہم کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2 اہم سیاسی معاملات سے توجہ ہٹ گئی۔ بھٹی صاحب، پہلا، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی کارروائیوں میں تیزی آئی، کئی 100 سرگرم کارکنان گرفتار اور متعدد کشمیریوں کو قتل کیا گیا، اور ان واقعات کو سنگین حد تک کم رپورٹ کیا گیا۔ اس پاک بھارت کشیدگی میں جو بی جے پی نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا، جو کہ رپورٹ نہیں ہو سکا۔ دوسرا، رافیل ڈیل کے حوالے سے تنازع اور حکومت کے خلاف کرپشن کے الزامات جیسے معاملات اچانک کھڑے لائن لگ گئے۔ پلوامہ کے بعد بھارتی میڈیا کی کارکردگی پر شدید شکوک پیدا ہوئے، اور آیا بھارتی میڈیا صحافت میں مصروف ہے یا ہندوؤں کی اکثریت کا پرچار کرنے میں لگا ہوا ہے؟ یہ واشنگٹن پوسٹ کا سوال ہے، یہ آئی ایس آئی کا سوال نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا سوال نہیں ہے، یہ پاکستانی میڈیا کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ واشنگٹن پوسٹ کا سوال ہے کہ بھارتی جو میڈیا ہے، صحافت ہے، وہ کیا ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت کا پرچار کرنے میں مصروف ہے؟ بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک کی ایلیٹ کلاس کو نا واشنگٹن پوسٹ رائٹر بڑا اچھا لگتا ہے، فقیروں کی بات انہیں اچھی نہیں لگتی اس ملک میں۔ دیکھیں، بھارتی فوج کا نا پاکستانی فوج نے پوسٹ مارٹم کر دیا، واشنگٹن پوسٹ جو مرضی کہے، یہ تو اتفاق سے حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ بھارت کا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک عرصے سے پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ وہ بڑا امن پسند ہے، پاکستان دہشت گرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کے صدقے فوج نے جواب دے دیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اب میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بھارت ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1001 جھوٹ بول رہا ہے، اور پہلا جھوٹ اس کا وہی ہے، ایک جھوٹ کو ڈیپینڈ کرتا ہے، وہی وجہ ہے کہ پہلے ان کا میڈیا ان پر سیکھپا ہوا، کیونکہ ایک جرنلسٹ، میں بھی جرنلسٹ ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ زیادہ صاحب علم ہے، میں تھوڑا سا نالائق آدمی رپورٹر ہوں، جس چیز کو میری عقل تسلیم نہ کرے میں اسے کاؤنٹر چیک کرتا ہوں، بار بار سوال اٹھتے ہیں، صحافی کا کام ہے سوال اٹھانا جہاں عقل تسلیم نہیں کرے، جہاں ڈاؤٹ ہے۔ تو بھارت میں پہلے میڈیا نے سوال اٹھائے، پھر یاد رکھے ان کے ریٹائرڈ جرنیل، دفاعی تجزیہ نگار، جج صاحبان، اور اینڈ پہ پھر اپوزیشن آ گئی، پھر دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا آ گیا، کیونکہ اس دفعہ بھارت کا جھوٹ اس طرح ایکسپوز ہوا کہ اسے بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ مودی پاکستان پہ حملہ کر کے ہمارا تو نقصان نہیں کر سکا، الحمدللہ ہمیں تو
ہماری فوج نے محفوظ رکھا، لیکن اپنا فیوچر تباہ کر گیا. اپنے 70 سال کی جو جھوٹی اس کی شوبدہ بازی تھی کہ میں بہت بڑی طاقت ہوں، میں اکانومی پاور ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا. اب جو آپ کے دوست پنڈی والے اچھا کام کر رہے ہیں، جو میری اطلاع ہے اس میں غلطی ہوں گا تو آپ میری اصلاح کر دیجئے گا. چند سپر پاور کہتی ہیں کہ انڈیا کی بڑی شرمندگی ہوئی ہے، مودی جینے کے قابل نہیں رہا، ان کی فوج چبو پر پانی مل رہی ہے بننے کے لیے، ایک ہلکا سا انہیں کرنے دے. ادھر سے جواب گیا ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک چیز آئی تو 10 کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت پاکستان کو دی ہے. مودی کون ہوتا ہے؟ تو صابر صاحب آپ بھی مان جائیں، آپ کی انفارمیشن بھی ٹھیک تھی، آپ کے ڈی جی آئی اس پہ نے بھی ٹھیک کہا، آپ کے پرائم منسٹر نے اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے ٹھیک کہا. اب یہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو اللہ نے چاہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ پھر کوشش کرے، ایک عدد سنا ہے کہ پھر پروگرام بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ مار کھائیں گے یہ.